جی بالکل، میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین الدین ریاض قریشی موجود ہے۔ ان کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال پر خصوصاً 27ویں ترمیم کے بعد جو 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا موقف رکھتی ہے جانتے ہیں سر۔ 27ویں ترمیم اب 28ویں 27ویں پر کیا موقف ہے پی ٹی آئی؟ جس طرح سسٹم سے نکلتی ہے باہر بائیکاٹ کرتی ہے، یہ تو حل نہیں ہے۔ دیکھیں میاں صاحب، بات یہ ہے کہ جو آئین ہوتا ہے نا، کانسٹیٹیوشن کسی بھی ملک کا، وہ اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے اندر ایک بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، یہ فیڈریشن کی ضمانت ہے۔ اس میں پروونسز کو ان کے رائٹ دیے جاتے ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن اس میں ہوتی ہے۔ انہوں نے 26ویں ترمیم کے بعد جب 27ویں ترمیم کی، انہوں نے عدلیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک کاؤنٹر سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی انہوں نے۔ اس سے جہاں عدلیہ کو نقصان ہوا، وہاں عام شخص جو ہے اس کے ذہن میں آیا کہ یہاں قانون انصاف مجھے نہیں ملنا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ قانون انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ آپ نے بات کہی کیسے آئین فیڈریشن کی ذمہ واری ہوتی ہے اس کی۔ این ایف سی ایوارڈ کے تھرو ہر صوبے کو اس کا ایک جائز حق دیا جاتا ہے۔ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ جب یہ این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑیں گے، صوبوں کے اندر محرومی ہوگی، اور جب صوبوں میں محرومی ہوگی، آپ کے دو صوبے جو بڑے کروشل ہیں، بلوچستان اینڈ کے پی کے، جو کہ اس ٹائم وار زون بنا ہوا ہے، وہاں پر جو وار زون بنے ہوئے ہیں، جب آپ ان کے اندر اور محرومی ایڈ کریں گے تو آپ وہاں پر کس طریقے سے جو وار آن ٹیررزم ہے اس کے اندر وہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ان کو خدارہ عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو آئین سے نہیں کرنا چاہیے چھیڑ چھاڑ۔ یہ ملک کے لیے بڑا فیٹل ہوگا۔ 28ویں ترمیم اگر آ جاتی ہے پی ٹی آئی، اس کے لیے کیا لاہم ہے؟ اس کو روک پائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 26ویں پاس ہوئی، 27ویں پاس ہوئی، کچھ بے ضمیر لوگوں نے اپنے ضمیر کی آواز کی بجائے آقاؤں کو لبیک کہا۔ اب بات جہاں نمبرز کی آتی ہے، وہاں پر تو پارٹی کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ انہوں نے ایک عوام کے جو حقوق تھے ان کے خلاف انہوں نے اپنا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کروا لیا، ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ چلے گئے۔ اب ہوگا یہ کہ ہر کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ وہاں ایک لارجر بینچ بنائے گا، اور پھر کو مسئلہ، کیونکہ جو ہیں آپ کی اسمبلیز ہیں ان کے اندر تو انہیں فارم 47 کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، وہ تو کبھی بھی اس کا حل نہیں نکلنے دے گی۔ تو سر آج تو کاکڑ صاحب نے، جسٹس کاکڑ صاحب نے خود کہا کہ ہمارے پاس تو اب ہونے کو کچھ نہیں رہا، بلکہ ڈی آئی جی صاحب کو یہ بھی کہا کہ ہمیں ڈرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، دس از ایکچولی یہ بڑی خطرناک قسم کی ہے اپنا چیز، کہ ایک جسٹس آف دی کورٹس وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہا، تو مائنڈ نہ کیجیے گا جو عام عوام ہے وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ کس کا چہرہ دیکھے انصاف کے لیے، تو یہ ملک کے لیے سب کچھ وہ غلط ہوگا۔ سر آخر میں بتا دیں کہ جو ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنا، یہ ایک سیاسی غلطی نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں جی، اس پر بہت سوچ بچار ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی میں اس کی کافی ڈسکشن ہوئی، اور یہ چیز پریویل کی ہی وہاں پر، کیونکہ آپ پہلے بھی جو گورنمنٹ بنی بیٹھی ہے فارم 47 کے ذریعے بنی بیٹھی ہے، یہ آپ کو فارم 47 کے تھرو پھر خراب کریں گے، اور ہم ان کے الیکشن کمیشن کو کیوں لیگیلٹی دیں؟ صرف حماد اظہر صاحب کے جو والد ہیں میاں اظہر صاحب، کیونکہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی، اسی لیے کہا گیا کہ آپ وہاں حصہ لیں۔ جو باقی الیکشنز ہیں پنجاب کے اندر، وہ ایک غلط ایف آئی آر، جھوٹے مقدموں کے اوپر وہ بیچارے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کی مورل سپورٹ کے لیے ہم نے الیکشنوں سے بائیکاٹ کیا۔ جی بالکل، آپ نے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئندہ بھی عوام کے ساتھ ہے، اور جو اپنی آواز ہے اس کو اٹھاتے رہے گی۔ حکومت جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، وہ عوام کے حقوق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ جی